کاٹ دوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجمع جوڑنے والی جماعت فکر فرما لے. جو ہمارے احباب پیچھے بیٹھے ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہیں، وہ اندر اجتماع کا ہمیں آ جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آ جائیں، تشریف لیں. آگے آؤ، آگے آ جائیں، تشریف لیں. آگے آ جاؤ، آگے ہٹا دو تاکہ ادھر سے آنے والے ادھر سے آ جائیں گے. ایک آدھ پردہ کھول دو، پیچھے کا یا ادھر کا کھول دو، پورا گھوم کے آنا پڑا. آگے 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 کو بڑھو. ابن حسن آگے کو آؤ. آ جائیں، تشریف لے آئیں. جزاک اللہ. مجمع جوڑنے والی جماعت ساتھیوں کی فکر کرے. مل مل کر بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھتے رہیں. آگے آؤ، آگے ادھر کو جگہ بہت ہے. آگے الحمدللہ. ننے آگے کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. بہت ہی زیادہ عزتوں کے مستحق
لائق صد احترام حضرات علماء کرام، قرب و جوار سے تشریف لانے والے دینی ایمانی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور اللہ کی بے پناہ نوازش اور اس رب کریم کا بے پناہ کرم کہ اس اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیاوی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اس مبارک اجتماع میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی اللہ سے التجا کروں، آپ بھی اللہ سے التجا کریں، اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو بے پناہ قبول فرمائے۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو ہماری اپنی ہدایت کا اور عالم میں بسنے والے ایک انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ہدایت مطلوب مومن ہے، ہدایت مقصود مومن ہے۔ ہر ایمان والے کو ہر وقت، خواہ وہ کسی حال میں ہو، غربت میں ہو یا امیری میں ہو، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، نوکری اور ملازم پیشہ آدمی ہو یا کسی فرم فیکٹری کا مالک زمیندار ہو، عوام میں سے ہو یا علماء میں سے ہو، ہر آدمی سے ہدایت کو منگوایا گیا ہے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں، وہ فرائض ہو، سنن ہو، واجبات ہو، نوافل ہو۔ فرض نماز ہے تو ائمہ کے ذریعے، نوافل ہے تو ہر آدمی اپنے طور پر۔ اللہ نے یہ ہدایت فرمائی کہ بھئی ہدایت کا سوال کرو سورہ فاتحہ کے ذریعے، اور اس ہدایت کو علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی جس آیت میں ہدایت کو مانگا گیا ہے، ہدایت کا سوال کیا گیا ہے، ہدایت کا مطالبہ کیا گیا ہے، سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت جزو اعظم ہے سورہ فاتحہ کا۔ ہر ایک سے کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ جب زندگی کی گاڑی ہدایت کے مین روڈ پر آ جاتی ہے اور ہدایت کی سڑک پر زندگی کی گاڑی چلنے لگتی ہے تو یہ گاڑی چلتے چلتے آخر میں جنت کے مین گیٹ پر جا کر پہنچتی، بیچ میں کوئی موڑ نہیں۔
کوئی دوراہا نہیں، کوئی چوراہا نہیں، کوئی تراہا نہیں، بس ہدایت کے مین روڈ پر زندگی کی گاڑی آ جائے تو آخری مقصود اور اس کی آخری منزل یہ جنت ہے۔ اور ہم سب یہاں ہدایت کے طلبگار بن کر آئے ہیں۔ ہمارا یہاں جمع ہونا، اللہ کے راستے میں نکلنا، جان و مال کی قربانی دینا اور اس سے آگے جذبات کی قربانی دینا، خواہشات کی قربانی دینا، یہ سب ہدایت کے لیے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے۔ کتنے آپ میں ایسے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اور کتنے ہم میں ایسے جو یہاں تشریف لائے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے گھروں پر موجود ہیں۔ کوئی اپنا کھیت چھوڑ کر آیا، کوئی دکان چھوڑ کر آیا، کوئی مزدوری چھوڑ کر آیا، کوئی ملازمت چھوڑ کر آیا، کوئی فیکٹری چھوڑ کر آیا، کوئی کارخانہ چھوڑ کر آیا۔ ہر آدمی اپنی اپنی مشغولیتوں سے نکل کر اور مصروفیتوں سے فارغ ہو کر یہاں آیا ہے صرف اور صرف ہدایت کے لیے۔ اے اللہ مجھے ہدایت مل جائے۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور یہ سب لے کر نکلنا۔ اے اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی جانب سے ہدایت چاہیے۔ جب آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے تو اللہ کا منظور نظر بن جاتا ہے۔ آدمی اللہ کا مطلوب اور محمود بندہ بن جاتا ہے۔ جب ہدایت مل جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس آدمی سے دین کے بڑے بڑے تقاضے پورے کراتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر وہ گمنام صحابی، وہ ادنا درجے کا صحابی جس کے بارے میں علماء نے صراحت کی ہے کہ اگر اس آدمی سے ایک حدیث مروی نہ ہوتی تو شاید دنیا انسانیت کی پہچان نہ پاتی کہ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی صحابی ہے، جسے عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی کہا جاتا ہے، جن سے نماز اذان کی روایت مروی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خواب میں اذان سکھلائی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کی تصدیق کی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر یہ آخری درجے کا صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی اور ان جیسے نہ جانے کتنے، کانوا ہدن، یہ سارے کے سارے صحابی اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے راہیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سندن اس روایت کو ضعیف لکھا ہے لیکن کثرت طرق کی بنیاد پر یہ حسن لغیری کے درجے میں ہے کم سے کم۔ اللہ نے حضرات صحابہ کو ایسی ہدایت عطا فرمائی، ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ حضرات صحابہ دین کو اپنی زندگی پہ گاتے ہوئے ایسی قربانی دے کر چلے گئے اور ایسا نقشہ قائم کر کے چلے گئے اور ایسا ماحول بنا کر چلے گئے کہ ہم بعد میں آنے والے ہر طبقے کے لیے صحابہ کو نمونہ بنا دیا گیا۔ کسی آدمی کو اور کسی عورت کو اور کسی طبقے کے کسی فرد کو کاشتکاری کسانی سے لے کر دیگر کام کرنے والے لوگوں تک، تجارت ملازمت سے لے کر دیگر امور کے کرنے والے لوگوں تک کسی آدمی کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ جی میں اس حال میں ہوں، میں دین کا کام کیسے کر سکتا ہوں، کہ جی میرے یہ حالات ہیں، میں اللہ کا حکم کیسے پورا کر سکتا ہوں۔ اگر حکومت کی ذمہ داریاں ہوں تو حکومت کی ذمہ داریاں بھی
آدمی کو دین پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اگر غربت ہے تو غربت اور فاقہ مستی بھی آدمی کو دین پر عمل کرنے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاویدانی پیغام کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے سے نہیں روک سکتی۔ صحابہ میں انتہا درجے کے غریب بھی ہیں، اعلیٰ درجے کے مالدار بھی ہیں، متوسط طبقہ بھی موجود ہے، تاجروں کی جماعت بھی موجود ہے، کاشتکاروں کی جماعت بھی موجود ہے، ملازموں کی جماعت بھی موجود ہے، غلاموں کی جماعت بھی موجود ہے۔ ہر طبقے کے ہر فرد نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں امت کے سامنے نقشہ پیش کیا۔ غریبوں کے لیے یہ دین ہے، مالداروں کے لیے یہ طریقہ ہے، تاجروں کے لیے یہ طریقہ ہے۔ جو آدمی جس شعبے سے متعلق ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اس آدمی کے پاس یہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے کہ جی میں اس حال میں ہوں، میں دین کا کام کیسے کر سکتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، ہم سب طے کریں جس پر جو حالات ہیں ان حالات کو لانے والا اللہ ہے۔ ہم تو جس حال میں ہیں اللہ کے بندے ہیں، قرضہ کتنے ہی صحیح، مقدمات کتنے ہی صحیح، حالات کتنے ہی خطرناک، لیکن ان حالات سے نکالنے والا ہمارا اللہ ہے، قرضوں کو ادا کرانے والا اللہ ہے، مقدمات کو فیصل کرانے والا اللہ ہے، تنگیوں سے آسانی کی طرف لے جانے والا اللہ ہے۔ ہم اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے، اللہ کے مخلص بندہ بن کر جینے کی نیت کریں گے اور اس عزم کے ساتھ ساری دنیا کے اندر پھریں گے، اللہ اپنے کرم سے ہمارے حالات بدل کر دکھائے گا۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حالات بدلے، کیا حالات تھے اللہ کی پناہ، کیا حالات تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ دین سیکھنے کا غلبہ اتنا تھا اور لگن اتنی تھی اور کوششیں اتنی کی جا رہی تھی کہ میرے انصاری بھائی باغات میں چلے جاتے تھے اور مہاجر بھائی تجارت میں چلے جاتے تھے۔ ابو ہریرہ کا کام یہ تھا کہ در دولت پر پڑا رہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے چمٹا رہتا تھا اور فکر یہ ہوتی تھی آپ کی مبارک زبان حق ترجمان سے کوئی لفظ نکلے اور ابو ہریرہ اسے یاد کر لے۔ کمانے کا موقع نہیں، باہر جا کر منڈی میں کام کرنے کا موقع نہیں، دین سیکھا جا رہا ہے اور سیکھتے 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 نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ بعض مرتبہ ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر گر جاتا اور لوگ یہ سمجھتے ابو ہریرہ کو جنون لاحق ہو گیا، ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، ابو ہریرہ کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا۔ اور مرگی کا دورہ پڑنے پر اس زمانے میں جو علاج لوگ کرتے ہوں، گردن پر پیر رکھ کر کوئی رگ دبائی جاتی تھی، لوگ ابو ہریرہ کی گردن پر پیر رکھ کر وہ رگ دباتے اور یہ محسوس کرتے اور یہ چاہتے کہ اس عمل کی بنیاد پر اور اس رگ دبانے پر ابو ہریرہ کو ہوش آ جائے۔ ابو ہریرہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں مجھے مرگی کا دورہ نہیں تھا، مجھے کوئی جنون ورون لاحق نہیں تھا، وہ بھوک تھی جس کی تاب نہ لا کر ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتا۔ لیکن اس غربت نے انہیں دین سے پیچھے نہیں کیا اور اس غربت نے انہیں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے سے دور نہیں کیا۔ کرتے رہے، لگے رہے، کرتے رہے، محنت کرتے رہے، خوب لگایا، خوب بچایا، خوب کھپایا، اتنا لگایا اتنا لگایا، پھر ایک وقت آیا اللہ نے وہ فتوحات کے دروازے کھولے۔ ایک قیمتی کپڑے سے ابو ہریرہ نے اپنی ناک صاف کی، جسے کہا جاتا ہے کتان کا کپڑا، بہت مہنگا والا اچھا کپڑا، جو کپڑا عام طور پر لوگوں کو پہننا بھی نصیب نہ ہو۔ ابو ہریرہ نے موقع پر
اس کپڑے کو اٹھا کر اپنی ناک صاف کی اور رکھ دیا. اوہو زمانہ یاد آ گیا کہ وہ وقت تھا کہ روٹی تو روٹی لقمہ بھی نہیں تھا، لقمہ بھی نہیں تھا. کھجوریں چوس کر زندگی گزاری ہے. اور یہ پوچھا لوگوں نے کہ جی یہ کھجور کیا کام دیتی ہوگی، میدان جنگ ہے، عجیب و غریب حالات ہیں، دشمن سے برسرے پیکار تھے، دن بھر میں ایک کھجور تمہیں ملا کرتی تھی اور اسے پورے دن چوستے تھے اور 18 کلو اور 12 کلو کا لوہا چلاتے تھے، تمہیں ایک کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ ان کہنے والوں نے کہا اس ایک کھجور کی قیمت تب پتہ چلی جب یہ کھجور ملنی بھی بند ہو گئی. میرے سروں پر ٹوپیاں، ہمارے گاؤں میں دین، محلے محلے مسجدیں، گھر گھر تعلیم کے حلقے، محلے محلے میں قرآن کے حافظ، چپے چپے پہ علماء دین اور جگہ جگہ مدارس کا نظام. اور یہ چکر حرکت دین کے اعتبار سے اور ساری دنیا کے اندر ایک دین کی فضا. یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے کوئی تھالی میں سجا کے پیش نہیں کی گئی. میرے آپ کے بزرگوں نے، صحابہ نے، تابعین نے، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ قربانیاں دی ہیں. خدائے پاک کی قسم، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، اللہ کسی کو زبان دے اور بیان کرنے کا طریقہ دے اور حضور کی قربانی بیان کرے تو لوگوں کے دل پھٹ جائیں اور اس قربانی کو سننے کی تاب نہ لا سکے. جس نبی کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو، جس کے لیے زمین بچھائی گئی ہو، جس کے لیے شامیانہ لگایا گیا ہو، جس کی وجہ سے چاند سورج میں روشنی آئی ہو، اس نبی کا حال یہ ہے، اس نبی کا حال یہ ہے، ایک گھر میں چولہا نہیں، دوسرے میں نہیں، تیسرے میں نہیں، چوتھے میں نہیں، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، 9ویں، 10ویں اور 11ویں میں نہیں، خادم بھیجا جا رہا ہے. پوچھ کر آؤ گھر میں کچھ ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے یہاں کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے. یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے. یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کو نہیں. روایت میں موجود ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح فجر پڑھ کر معمولات پورے کر کے جب اپنے گھر تشریف لاتے، اما سے پوچھتے ہاں بھائی کچھ ہے کھانے کو؟ اگر گھر میں کچھ ہوتا آپ فرماتے اذن افطر، کھانے کو ہے تو ہم کچھ کھا لیتے ہیں. اور بتایا جاتا یا رسول اللہ آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ فرمائے اذن اصوم، کوئی بات نہیں ہے پھر تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا نہیں جانتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمانا نہیں جانتے تھے؟ جو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسمان سے مائدہ اور دسترخوان اتار سکتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو 40 سال بٹھا کر کھلا سکتا ہے، من و سلوہ کا انتظام کر سکتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دسترخوان نہیں اتار سکتا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ پسند نہیں کیا. آپ نے یہ پیغام دیا، اپنی زندگی گزار کر یہ سبق دیا کہ دیکھو ہم نے کیسے کام کیا ہے اور ہم نے کیسے قربانیاں دی ہیں اور دین کتنی قربانیوں سے تمہارے پاس پہنچا ہے. اگر تم یہ چاہو کہ ٹیکیاں لگا کر آسانی کے نقشوں میں، سہولتوں کے نقشوں میں دین کا کام کریں گے تو اس سے دین نہیں پھیلتا. دین اسے زندگیوں میں نہیں آتا، دین زندگیوں میں محنت سے آتا ہے، دین زندگیوں میں قربانیوں سے آتا ہے، دین زندگی میں مجاہدے سے آتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں طے کرو انشاءاللہ دین کو زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے اور عالم میں بسنے والے انسانوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے انشاءاللہ. جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں خوب محنت کرنی ہے، مسجد کے ادب کا رعایت کرتے ہوئے، مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے، جو ہدایات آپ کو دی گئی ہیں، اس سے پہلے دی جا چکی ہیں، ان آداب کی رعایت کرنی ہے. امیر مامور کی رعایت کریں، مامور امیر کی رعایت کریں. یہ دین ہے، یہ دینی امور ہے، ان دینی امور پر ہم نبوی ہدایات کے پابند ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم امیر کی اطاعت کرو اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. حالانکہ علماء نے لکھا ہے، علماء نے اس کی صراحت کی ہے کہ
مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لیے، مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لیے قریشی النسل ہونا ضروری ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا خلیفہ قریشی النسل کے علاوہ کسی اور کو بنا دیا جائے اور اسے خلیفہ منتخب کر دیا جائے، نامزد کر دیا جائے، تب بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس خلیفہ کی بات مانے اور اس کی اطاعت کرے. اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے مشورے سے جو ذمہ دار طے ہوا ہے، ہمارے مشورے سے جس کو ذمہ دار بنا دیا گیا، ہر ایک ساتھی کی ذمہ داری اس امیر کی اطاعت کرنی. شیطان عجیب عجیب راستوں سے آدمی کو ہدایت کے راہوں سے دور کر دیتا ہے. شیطان کا حرکت یہ ہوتا ہے کہ شیطان آدمی کو ایک دوسرے کی برائیاں دکھاتا ہے، ایک دوسرے کو عیوب پر مطلع کرنے کی کوشش کرتا ہے. بتاؤ بھائی، ہم میں کا کوئی آدمی ایسا ہوگا جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں؟ ہم میں کا کوئی آدمی ایسا ہوگا جس کے دامن میں کوئی گناہ نہ ہو؟ یہ الگ بات ہے. اللہ کے کچھ مقبول بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے گناہ کبیرہ نہیں ہوتے بھی ہیں تو اللہ انہیں فوراً توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن صغائر سے بچنا تو بہت مشکل ہے. تو شیطان ایک دوسرے کے گناہ دکھاتا ہے، ایک دوسرے کی کمی دکھاتا ہے، اور اس کا مقصود کہ ایک دوسرے سے متنفر کرنا. یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا تھا، آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا. اور حضور کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا ہے. اگر صحابہ سے گناہ ہو جاتا تھا تو انہیں گناہ پر باقی نہیں رکھا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً توبہ کی توفیق دے دیتا تھا. ہم نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں، ہم سے گناہ ہوگا، ہم سے ٹپلے کھائیں گے، ہمیں ٹھوکریں لگے گی، ہم سے گناہ سرزد ہوں گے. ہمیں ایک دوسرے کی عیوب دیکھنے کا ذمہ دار نہیں بنایا. ہمیں اللہ نے کسی کا ٹھیکیدار نہیں بنایا. لست علیہم بمسیطر، اے نبی جی آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. انما انت مذکر، آپ کیا ہیں؟ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ تو سمجھانے والے ہیں، آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ سمجھا بجھا کر ہماری طرف بلانے والے ہیں. آپ کو ہم نے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. اس لیے مامورین کی ذمہ داری ہے اپنے امیر کی اطاعت کرنا. کیوں بھائی اطاعت کیوں کرنی؟ امیر کے کیا چار ہاتھ ہیں؟ امیر کے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ امیر کی اطاعت کیوں کرنی ہے؟ امیر بھی تو ہمارے گاؤں کا ہے، امیر بھی تو ہمارے محلے کا ہے، امیر کی کیا بات ہو گئی کہ نہیں ہم اللہ کے راستے میں اپنی تربیت کے لیے نکلے ہیں. اللہ کے راستے میں کیوں نکلے ہیں؟ اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، تعلق مع اللہ کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دل میں محبت کو بسانے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. امیر کی اطاعت اس لیے کرنی ہے، امیر کی اطاعت اس لیے کرنی ہے تاکہ اللہ رسول کی اطاعت آسان ہو جائے. اتنی امیر کی اطاعت کرنی اور اتنی امیر سے پوچھ کر کام کرنا کہ ہمارا مزاج بن جائے اطاعت کرنے کا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت، کہ ہم وہ کریں گے جو اللہ نے حکم فرمایا، ہم وہ کریں گے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا. اس انداز میں جب 4 مہینے لگا کر آدمی آئے گا اور کم زیادہ وقت کے ساتھ آدمی واپس آئے گا تو پھر اپنے مقام پر اطاعت کے ساتھ اس کا کام کرنا آسان ہوگا. اللہ نے اطاعت میں ہدایت رکھی ہے. اطاعت والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے. اس لیے سننا بھی ہے، ماننا بھی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے. اللہ سے ہدایت مانگنی، اللہ سے اطاعت مانگنی، اور ایک ایک عمل امیر سے پوچھ کر کرنا. تعلیم میں بیٹھے ہیں، کسی چیز کا تقاضا امیر سے پوچھ کر، مسجد میں ہے باہر جانے کا تقاضا امیر صاحب سے پوچھ کر،
بستر کہاں بچھانا امیر صاحب سے پوچھ کر، ہر عمل امیر صاحب سے پوچھ کر، اتنا پوچھنے کا عادی بنائے، اتنا پوچھنے کا عادی بنائے، اتنا پوچھنے کا عادی بنائے کہ مزاج میں پوچھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ مقام پر آ کر کاروبار کرے تو علماء سے پوچھ کر، دکان کھولے تو علماء سے پوچھ کر، تجارت کرے علماء سے پوچھ کر، سفر کرے علماء سے پوچھ کر، شادی کرے علماء سے پوچھ کر، رشتے کرے علماء سے پوچھ کر، بیماری آئے علماء سے پوچھے، کوئی مسئلہ آئے علماء سے پوچھیں۔ اتنا پوچھنے کا مزاج بنے، اتنا پوچھنے کا مزاج بنے، اتنا پوچھنے کا مزاج بنے کہ جی ہمارا عمل چھوٹا ہو یا ہمارا کام بڑا ہو، ہم تو اپنے علماء سے پوچھ کر کرنے کے عادی بنیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے امیر کی اطاعت کرنی، خود آداب کے ساتھ، خوب آداب کے ساتھ، رعایت کے ساتھ وقت لگانا۔ ایک آدمی نے خوب وقت لگایا، خوب زیادہ وقت لگایا، لیکن امیر کی اطاعت نہیں کی، امیر کی اطاعت نہیں کی، اسے اس سفر سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایک ساتھی ایسا ہے جس نے اعمال کم کیے، تعلیم میں کم بیٹھا، ملاقاتوں میں کم گیا، گشت میں کم گیا، لیکن اس نے اپنے امیر کی اطاعت کی، اس نے اپنے امیر کی اطاعت کی، انشاءاللہ یہ فائدے کے اعتبار سے بڑا ہوا۔ اس لیے خوب اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ وقت لگانا ہے۔ اور جو ہمارے ساتھی اللہ کے راستے میں فی الحال نہیں جا رہے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جانا چاہتے تھے، لیکن حالات فی الحال تقاضا نہیں کرتے، اجازت نہیں دیتے، اور وہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ اور اکثر لوگ ایسے ہی ہیں جو اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، وہ یہ طے کر کے جائیں کہ اپنے اپنے محلوں میں جا کر، اپنے اپنے گاؤں علاقوں میں جا کر، اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر اعمال دعوت کو زندہ کر کے زندگی جئیں گے انشاءاللہ، اعمال دعوت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اعمال دعوت میں، مسجد کے اعمال میں ایک اہم اور بنیادی عمل مشورے کا، روزانہ کا ہمارا مشورہ، کسی بھی نماز کے بعد، جس میں ہمارے محلے کے اور گاؤں کے اکثر ساتھی، اکثر نمازی جمع ہوتے ہوں، اس نماز کے بعد ہم مشورہ کریں گے، سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ دیکھو بیڑی پینے میں پیسے لگتے ہیں، گٹکا کھانے میں پیسے لگتے ہیں، پان چبانے میں پیسے لگتے ہیں، کہیں آنے جانے میں، سفر کرنے میں پیسے لگتے ہیں، لیکن مشورہ کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ مشورہ بڑا بنیادی عمل ہے، مشورہ بڑا بنیادی عمل ہے۔ اس مشورے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مشورے میں بیٹھنے والوں کو فکر عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مشورے میں بیٹھنے کی بنیاد پر فکر ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے آدمی کے دل میں فکر پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیتا ہے۔ جن صحابی کا میں نے نام بتایا، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گمنام صحابی ہیں، شروع زمانہ اسلام ہے، لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مدینے کی آبادی بڑھتے بڑھتے کافی دور تک پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ لوگوں کو جماعت کی نماز میں آنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ ایک تقاضا پیدا ہوا، ایک تقاضا پیدا ہوا، اس لیے کہ جب دور تک آبادی پھیل گئی تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جو نماز کے ختم ہونے کے بعد مسجد آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو بہت پہلے مسجد آ گئے۔ تو حضور نے محسوس کیا اور یہ تقاضا بنایا کہ بھئی کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے اب نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اس وقت تک اذان مشروع نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز ہے کسی سے مشورہ کرنے کے بارے میں۔ آپ کو مشورے کی حاجت نہیں، آپ کو کسی سے مشورہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور کے مشیر اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضور کو گائیڈ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضور کو ہدایت فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضور کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اللہ کی رہنمائی کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں میرے نبی کی ہر عمل میں تمہارے لیے بہترین نمونہ۔
تمہاری انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں کوئی تقاضا پیدا ہو، اپنی ذاتی رائے پر عمل نہ کرنا، سر جوڑ کر بیٹھنا. سر جوڑ کر بیٹھنے سے فکر پیدا ہوتی ہے. حضور نے صحابہ کو بلا لیا اور بڑے بڑوں کو نہیں، عام اعلان کیا، بھائی آ جاؤ مشورہ کرنا ہے. یہ جی کیا مشورہ ہے؟ بھائی یہ بات ہے، مدینے کی آبادی پھیل گئی، مسجد نبوی سے دور دور تک لوگ محلوں میں آباد ہو گئے، اور یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ تو بہت پہلے وقت سے پہلے آ جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کی رکعتیں چھوٹ رہی ہیں، لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہے. لہذا کوئی عمل ایسا تجویز کرو اور کوئی لائحہ عمل ایسا طے کرو جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب نماز کھڑی ہونے والی ہے، تاکہ سب لوگ وقت پر آ جائیں. کسی نے کوئی رائے پیش کی، کسی نے کوئی رائے پیش کی، کسی نے کوئی رائے پیش کی. یہ دن آپوس بجا دیا جائے، آگ جلا دی جائے، اور یہ بجا دیا جائے، وہ کر دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک رائے کے بارے میں فرمائیے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو فلاں کا طریقہ، یہ فلاں کا طریقہ، یہ یہود کا طریقہ، یہ مجوس کا طریقہ، یہ نصارہ کا طریقہ. رائے آتی رہی، ہر ایک ساتھی رائے دیتا رہا، ہر ایک ساتھی رائے دیتا رہا، اور سب لوگ متفکر بیٹھے رہے. مشورے کے اندر بیٹھ کر ہر ایک کا فکر مند ہونا ضروری ہے، ہر ایک کا رائے دینا ضروری نہیں ہے. یہ جی ہم سے تو رائے مانگی نہیں. مشورے میں کیا بیٹھنا کہ جی ایک ہفتہ ہو گیا بیٹھتے ہوئے، امیر صاحب نے ہم سے کوئی پوچھا ہی نہیں. کہ نہیں، یہ پوچھنا اور یہ رائے دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ بیٹھنے والوں کا جس امر کے بارے میں رائے لی جا رہی ہے اور جس کے لیے مشورہ طلب کیا گیا ہے اور جس کے لیے مشورے میں بیٹھا گیا ہے، اس امر کے لیے متفکر ہونا ہر ایک ساتھی کا ضروری ہے. اس پر اللہ کام کھولتے ہیں، اور اس پر اللہ آسانیاں دیتے ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی خیر کی چیزیں وجود میں لاتے ہیں. حضور کے پاس رائے آنے لگی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے آئی، حضرت عمر فاروق کی رائے آئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے آئی، علی مرتضی کی رائے آئی، ابو ہریرہ کی رائے الگ آئی، بلال حبشی کی رائے الگ آئی، عبداللہ ابن مسعود کی رائے الگ آئی، عبداللہ ابن عباس کی رائے الگ آئی، خباب ابن الارب کی رائے الگ آئی. مختلف قسم کے لوگوں کی رائے آتی رہی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا، بھائی اور بتاؤ کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کیسے جمع کریں. غرض یہ کہ آخر میں یہ بات طے ہوئی، فی الحال یہ بات طے ہوئی کہ یہ کہہ دیا جائے صلاۃ جامعہ. اے لوگوں، نماز کا وقت قریب ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے، جماعت کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ اعلان کر دیا جائے تاکہ لوگ مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کر لیں. فی الحال یہ بات مشورے سے طے ہو گئی، لیکن کوئی یقینی حتمی بات طے نہیں فی الحال کے لیے کہ چلو بھائی ابھی کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی اور ابھی کوئی بات مشورے سے طے نہیں ہوئی کہ چلو فی الحال اس پر عمل کر لو. اور اس کا حکم دے دیا اللہ کے نبی نے کہ جاؤ بھائی میدان میں جا کر، بازار میں جا کر اعلان کر دیا کرنا. چنانچہ جب مجلس مشاورت برخاست ہوئی اور مشورے سے لوگ ان کا جانے لگے، تو یہ صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربیع گمنام آدمی یہ راستے بھر فکر کے ساتھ گئے. اے اللہ، آپ کے نبی نے دین کے ایک تقاضے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا اور ایک مشورہ ہم سے مانگا تھا. اے اللہ، فلاں کی رائے یہ آئی، فلاں کی رائے یہ آئی، فلاں نے یہ رائے دی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی رائے کو پسند نہیں کیا. اے اللہ، دین کا ایک تقاضا آیا اور وہ تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا. اے اللہ، اپنے کرم سے اس تقاضے کو پورا کر دے. اے اللہ، اس کی کوئی سبیل پیدا کر دے. ایک آدمی ہے اور ایک ادنا درجے کا صحابی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے بظاہر، اور اس کو کوئی نہیں جانتا اور اسے کوئی نہیں پہچانتا. ایک نئے درجے کا ساتھی ہے اور نئے درجے کا صحابی ہے، لیکن فکر ایسی ہے کہ مشورے سے اٹھ کر گھر جا رہے ہیں اور فکر یہ ہے کہ اللہ کیا ہوگا. خود کہتے ہیں اسی فکر میں گھر گیا اور گھر جا کر بھی سوچنے لگا اے اللہ کیا ہو، اے اللہ کیا ہو، اے اللہ کیا ہو. اس لیے کہتے ہیں داعی ہر وقت اپنے دین کے بارے میں متفکر رہتا ہے.
داعی کو اپنے دین کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے. جس طرح تاجر کسی کی میت میں جائے گا تب بھی تجارت میں منہمک رہتا ہے، اس کی فکر تجارت کی طرف رہتی ہے، اسی طرح داعی اس حال میں ہو اپنے دین کے بارے میں متفکر رہے. یہ کہتے ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کہ میں گھر گیا اور جا کر سوچتا رہا، اسی سوچ میں آنکھ لگ گئی. خواب میں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کوئی باجا بجا رہا ہے، کوئی شبنم بجا رہا ہے، ناقوس بجا رہا ہے. تو خواب میں انہوں نے پوچھا اتبعون ناقوس، او بھیا یہ باجا بیچو گے؟ یہ باجا بیچتے ہو؟ ہمیں خواب میں بات ہو رہی ہے، یہ باجا بیچ دو. اس باجا بجانے والے نے کہا کیا کرو گے؟ تمہیں کیا حاجت آ گئی، کیا ضرورت آ گئی؟ تو یہ خواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس باجے کو بجا کر لوگوں کو متوجہ کریں گے تاکہ وہ نماز با جماعت کے لیے آ جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ باجا ہمیں مل جائے اور ہم بجا دیا کریں اور لوگ مسجد آ جایا کریں. تو اس باجے بجانے والے نے کہا ارے باجے کو چھوڑو، کہاں باجے گاجے کے چکر میں پڑ لو، اس سے بہتر چیز بتا دیں، تمہیں اس سے بڑھیا چیز بتا دیں کہ ہاں جی بتاؤ. تو اس باجا بجانے والے نے اذان پڑھ کے سنائی خواب میں، اور عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے خواب ہی میں اذان سیکھ نہیں لی، یوں کہنا چاہیے اللہ نے سکھا دی. جب آدمی متفکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے سجاتا ہے اور ایسے راہیں کھولتا ہے. انہوں نے اذان سنی اور انہیں یاد ہو گئی، انہوں نے یاد کر لی. جو ہی ان کی آنکھ کھلی، رات کا وقت تھا، بس یہ اب تیزی سے اٹھے اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے مشورے کے لیے بلایا تھا، میں نے یہ کہا، میں یہ سوچتا رہا، اسی سوچ میں آنکھ لگ گئی، پھر میں نے یہ خواب دیکھا، اس خواب میں نے اذان سنی یا رسول اللہ. اس کے کلمات یہ ہیں، پوری اذان اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سنائی. آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، یہ سچا خواب ہے، یہ سچا خواب ہے. اور آپ نے فرمایا اپنے بھائی بلال کو یہ کلمات سکھاؤ، بلال یہ کلمات سن کر اذان دیتے رہیں گے، اس لیے کہ بلال کی آواز بلند ہے، بلال کی آواز دور تک جائے گی. چنانچہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ یہ کلمات بلال کو سکھاتے رہے، بتاتے رہے، اور حضرت بلال اذان کانوں میں انگلیاں ڈال کر دیتے رہے. جب مدینے کی فضا میں اللہ اکبر کی صدا گونجی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی تیزی سے آئے، یجر رداءہ، وہ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے اور تیزی سے آئے اور آ کر فوراً خاموشی سے کھڑے ہو گئے. جب اذان مکمل ہو گئی، جب اذان پوری ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر آئے، تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ایسا خواب تو میں نے بھی کئی دن پہلے دیکھا تھا، ایسا خواب تو میں نے بھی کئی دن پہلے دیکھا تھا. حضور کا چہرہ خوشی سے کھلکھلانے لگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، ایک بات اور ارشاد فرمائی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اذان کے درمیان میں خاموش رہا، میں نے آپ کو نہیں بتایا، جب اذان مکمل ہو گئی اب بتا رہا ہوں. ڈر اس بات کا ہے کہ میرے ساتھی کا دل ٹوٹ جاتا، میرا ساتھی یہ سمجھتا کہ عمر میری فضیلت کو چھیننا چاہتا، عمر میری فضیلت کو چھیننا چاہتا ہے. مشورے سے یہ فکر پیدا ہوئی، مشورے سے یہ فکر پیدا ہوئی، ان فکروں پر اللہ نے وہ کام لیا. قیامت کی صبح تک اذان دی جاتی رہے گی، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کا نام روشن رہے گا. اس لیے جو جانے والے ساتھی ہیں یہ طے کر کے جائیں، اپنی اپنی مسجد میں مشورے کا حلقہ قائم کریں گے، اور مشورے کے لیے فلاں صاحب نہیں، بلکہ مشورے کی جماعت مسجد میں آنے والے سارے مصلی ہیں. جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ ہماری مسجد وار جماعت کے ساتھی ہیں، وہ ہماری مسجد وار جماعت کے رکن ہیں، وہ ہماری مسجد وار جماعت کے ساتھی ہیں، وہ ہمارے مشورے کے ساتھی ہیں. اس لیے ہمیں حکمت عملی کے ساتھ اللہ سے دعائیں کر کے، اللہ سے مانگ کر
موٹے موٹے آنسو گرا کر، آہیں بھر کر، ان کی خوشامد کر کے بہترین حکمت عملی کے ساتھ ان سارے آنے والے نمازیوں کو اپنے مشورے میں لے کر بیٹھنے کی کوشش کرنی، اور ایسا نظام بنانا کہ مسجد میں آنے والا ہر مصلی ہمارے مشورے میں بیٹھنے والا ہو۔ پھر سر جوڑ کر بیٹھنا کہ ہمارے محلے کی بے دینی اور ہمارے گھر کی بے دینی اور ہمارے نوجوانوں کی بے دینی اور ہمارے معاشرے کا فساد کس طرح دور ہو، کس طرح محنت ہو، پھر آپس کے مشورے سے محنت کا نظام بنایا جائے، آپس کے مشورے سے ساتھیوں کو آمادہ کیا جائے اور ساتھیوں سے وقت مانگا جائے۔ بتاؤ بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھرے پیغام کو گھر گھر در در پہنچانے کے لیے کون کتنا وقت دے گا؟ ہر ساتھی سے تقاضا کرو، ہر ساتھی سے تقاضا کرو کہ بھائی تم اس کام کے لیے کم سے کم 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے دو، 7 گھنٹے دو، 6 گھنٹے دو، 5 گھنٹے دو، 4 گھنٹے دو، 3 گھنٹے دو، کم سے کم اس عظیم کام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھرے پیغام کو ساری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے، آپ کی محبت کی خوشبو کو سارے عالم میں بکھیرنے کے لیے ہر مسلمان سے کم 2.5 گھنٹے کا مطالبہ کرو۔ کوئی 2 گھنٹے دے دے، کوئی 1.5 گھنٹہ دے دے، کوئی 1 گھنٹہ دے دے، کوئی 5 گھنٹہ دے دے، کوئی آدھا گھنٹہ دے دے، کوئی 15 منٹ دے دے، اس کا وقت لے لو، اس کا وقت قبول کر لو، آگے کی ترغیب دیتے رہو، لیکن ہر ساتھی طے کرے کہ کوئی آدھا گھنٹہ دے، کوئی 1 گھنٹہ دے، کوئی 1.5 گھنٹہ دے، ٹھیک ہے، قبول ہے، لیکن مجھے اپنی ذات سے وقت زیادہ دینا، مجھے اپنی ذات سے وقت زیادہ دینا۔ انشاءاللہ اس طرح مشورے کے ساتھ ایک ایک گھر کو نشانہ بنا کر، ایک ایک گھر کو نشانہ بنا کر اور ایک ایک مرد کو نشانہ بنا کر جب محنت اور کوشش کی جائے گی، ایک وقت یہ آئے گا انشاءاللہ ہماری بستی میں 100% مسلمان ہو جائیں گے، 100% نمازی ہو جائیں گے، 100% دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ ایک کسان ایک بنجر زمین پر ہل چلاتا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے، ایک کسان ایک زمین میں بیج ڈالتا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے، ایک کسان ٹریکٹر لے کر جاتا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے، ایک کسان کھیتی لگاتا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے، ایک کسان باغ میں جاتا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے، ایک مسلمان اپنے گاؤں کے اندر اور محلے کے اندر اگر محنت کرے اللہ پر بھروسہ کر کے، اے اللہ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، تو سب کچھ، تجھ سے سب کچھ، اے اللہ ہدایت تیرے قبضے میں، ذریعے بہانے کے طور پر قبول فرما لے اور اپنے سارے بندوں کو ہدایت دے دے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ محنتوں کا رنگ لائے گا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ماحول، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ساری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ماحول ایسا ہو گیا، مشکات کے اندر روایت ہے، ایسا ہو گیا تھا کہ جماعت کی جب نماز کھڑی ہوتی تھی تو جو ڈھکے چھپے منافق ہوتے تھے وہ بھی مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کرتے تھے۔ ہاں، وہ منافق جن کا نفاق مشہور و معروف ہو اور جن کا کفر ظاہر ہو، وہ تو مسجد میں نہیں آتے تھے اور جماعت سے پیچھے رہ جاتے تھے، لیکن قربانیاں اتنی دی گئی تھی اور محنتیں اتنی کی گئی تھی کہ عام منافقین کی بھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں۔ یہ نقشے ہمارے گاؤں میں بھی قائم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ قربانیاں جو مطلوب ہیں۔ ہلدی لگے نہ پھٹکری اور ہم یہ چاہیں رنگ چوکھا آ جائے، یہ اللہ کا دستور نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کسی کام کو وجود میں لانے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا۔ اس ماحول کو بنانے کے لیے
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیوی کو بیوہ کر دیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ماحول کو بنانے کے لیے۔ اوہو کیا گزری ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور کیا گزری ہوگی اس اللہ کی بندی کے دل پر، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ حضور تشریف لائے گھر کے اندر اور گھر کے بچوں کو بلایا، حضرت جعفر طیار کے بچوں کو بلایا۔ عبداللہ کہاں چلا گیا؟ عبداللہ کو بلاؤ۔ عون کو بلاؤ، عون کہاں ہے؟ محمد کو بلاؤ، محمد کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے اور آپ ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ شفیق نبی شفقت کا ہاتھ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر پھیر رہا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہی ہیں گھر کا، کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل دیکھ کر میرا دل دھک سے ہو گیا اور میں نے سوچ لیا کہ آج کچھ ہوا ہے، آج کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جعفر کہاں ہے؟ میرا شوہر کہاں ہے؟ میرا سرتاج کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، آپ روتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اسما صبر کرنا، اسما صبر کرنا، جعفر تو شہید ہو گیا، کل جنت میں ملاقات ہوگی، جعفر شہید ہو گیا، کل جنت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ جملہ سننا تھا، برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بچوں پر ہاتھ کر رہے ہیں، گھبرانا مت، تمہارا باپ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ موجود ہے۔ یہ نقشہ بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ نقشہ قائم کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کا سینہ چیر دیا گیا، ان کا کلیجہ چبا دیا گیا۔ حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی ہے۔ یہ قربانیاں دی گئی جس کی بنیاد پر صحابہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کا ماحول اللہ نے ایسا بنا دیا کہ کسی منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر ایک آدمی سے، ہر ایک مسلمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک، پاکیزہ اور متبرک دین گھر گھر در در پہنچانے کے لیے وقت مانگنا اور اپنے آپ کو قربانی پر آمادہ کرنا کہ رخصت میرے ساتھیوں کے لیے، رخصت میرے بھائیوں کے لیے، سہولت میرے بھائیوں کے لیے، عزیمت میرے لیے، کوئی وقت دے نہ دے، میں اکیلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے وقت دوں گا، میں قربانیاں دوں گا۔ ایک آدمی اگر ایک مسجد میں تیار ہو جائے اور ایک آدمی ایک محلے میں تیار ہو جائے، کچھ دنوں کی محنت ہوگی اور کچھ دنوں کو قربانیاں ہوں گی، کچھ دنوں کی محنتیں کی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ گاؤں کا نقشہ بدل دے گا، خاندانوں کا نقشہ بدل دیں گے۔ معاف کیجیے گا میرے بھائیوں، دنیا کی محنت ہو رہی ہے، دنیا کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں، کوئی مسجد میں آنے کو تیار نہیں، کوئی مشورے میں بیٹھنے کو تیار نہیں، کوئی راہ خدا میں نکلنے کو تیار نہیں۔ اس کا نتیجہ کچہریوں میں جا کر دیکھ لو، عدالتوں میں جا کر دیکھ لو۔ میرے بھائیوں معاف کیجیے گا، میں شکوہ کرنے نہیں بیٹھا اور آپ کا دل توڑنے نہیں بیٹھا اور آپ کے دل کو ٹھیس پہنچانے نہیں بیٹھا، میں امت کے حالات بتا رہا۔ دین کی محنت کے چھوٹنے کی بنیاد پر ہماری باپردہ بہنیں، ہماری باپردہ بہنوں کی کیا درگت ہو رہی ہے اور مسلمانوں کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ خدا پاک کی قسم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ان معاملات سے بیزار ہے جن معاملات میں امت پھنسی ہوئی۔ اس لیے مشورے میں بیٹھ کر ہر مسلمان سے اس کا وقت مانگو، جو جتنا وقت دے دے قبول کر لو اور خود سے طے کرو کہ ہمیں روزانہ مسجد کی آبادی کے لیے وقت دینا ہے، محنت کرنی ہے مسجد کو آباد کرنے کے لیے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے روزانہ مسجد کے اندر تعلیم کا حلقہ قائم کرنا ہے، روزانہ تعلیم کا حلقہ قائم کرنا ہے۔ ہماری مسجد میں اگر عالم صاحب ہوں، ہماری مسجد میں اگر مفتی صاحب ہوں، ان مفتی صاحب سے درخواست کرنی
مفتی صاحب آپ روزانہ تھوڑا سا وقت دے دیا کریں تاکہ جن لوگوں کو محنت کر کے گاؤں کے لوگوں کو ہم مسجد میں لاتے ہیں ان لوگوں کو آپ مسائل بتا دیں، ان کو دعائے قنوت سکھا دیں، ان کو التحیات سکھا دیں، ان کو غسل کا طریقہ سکھا دیں، ان کو وضو کا طریقہ سکھا دیں، ان کو شادی کا طریقہ سکھا دیں، انہیں نماز کے واجبات سکھا دیں، انہیں نماز کے فرائض سکھا دیں، انہیں جینے مرنے کے احکامات سکھا دیں۔ اپنے مولوی صاحب سے، عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے درخواست کر کے روزانہ کا وقت مانگ لیا جائے تاکہ مسجد میں ایک حلقہ تعلیم کا لگ رہا ہو اور ایک حلقہ مسائل کا لگ رہا ہو، باہر سے آنے والوں کو تھوڑی دیر تعلیم کے حلقے میں بٹھایا جائے اور پھر مسائل کے حلقے میں بٹھا دیا جائے۔ روزانہ ہماری مسجد میں یہ 2 حلقے لگانے ہیں، ایک فضائل کا حلقہ اور ایک مسائل کا حلقہ۔ اگر ہماری مسجد کے عالم صاحب کو اور ہماری مسجد کے مفتی صاحب کو کوئی تقاضا ہو، مدرسے کا کوئی دینی تقاضا ہو، ہفتے کے کچھ دن مانگ لیے جائیں، 2 دن مانگ لیے جائیں، 3 دن مانگ لیے جائیں، اور شروع میں اگر نہ ہو سکے کم سے کم ہفتے کا 1 دن مانگ لیا جائے اور اس میں لوگوں کو متعارف کرایا جائے کہ فلاں دن میں فلاں وقت میں مسجد کے امام صاحب، مسجد کے عالم صاحب، محلے کے مفتی صاحب اس وقت سے اس وقت تک بیٹھتے ہیں، کسی کو نماز سیکھنی ہو نماز سیکھ لے، کسی کو غسل سیکھنا ہو غسل سیکھ لے۔ اگر میرے بھائیوں اس طرح کا نظام بنے گا انشاءاللہ دھیرے دھیرے لوگوں کی جہالت دور ہوتی چلی جائے گی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن سے معلوم کیا جاتا کہ جی نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز پڑھنا نہیں چاہتے، کہ جی نماز تو پڑھنا چاہتے ہیں، کہ کیا وجہ ہے نماز نہ پڑھنے کی، کہ جی بات یہ ہے بچپن میں سیکھی نہیں، اب عمر ہو گئی سیکھتے ہوئے شرم آتی۔ ایک بڑا مجمع ہے جو نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ اسے نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی، حالانکہ نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی کو دعا یاد ہے بہت اچھا، دعا یاد نہ ہو تب بھی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ یہ مفتیان بیٹھے، علماء بیٹھے، آپ ان سے مسئلہ معلوم کریے۔ اگر کسی آدمی نے نیت کر کے 4 تکبیریں کہہ لی تو اس کی نماز جنازہ ہو گئی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں مسائل کا علم نہیں، جنہیں دین کی معلومات نہیں، جس کی وجہ سے ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے، باپ کا جنازہ ہے اور بیٹا لنٹر پر بیٹھا، بھائی کا جنازہ ہے اور بھائی دوسری جگہ دور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے کہ جی مجھ سے نماز جنازہ نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے عالم صاحب سے وقت لینا، مفتی صاحب سے وقت لینا، ان سے درخواست کرنی، ہم روزانہ وقت دے دیں بہت اچھا ہے، جو وقت ہے ان کے وقت کی رعایت کرنا اور ساتھیوں کو متوجہ کرنا، گھر کی تعلیم کے ذریعے، مسجد کی تعلیم کے ذریعے مسجد کو آباد کرنا اور یہی حلقہ تعلیم کا گھروں کے اندر قائم کرنا، 5 اعمال کے ساتھ گھروں کی تعلیم، اور ہفتے کے جو لوگ جانے والے ہیں اپنے گھروں کو جانے والے ہیں وہ طے کر کے جائیں، ہمیں ہفتے کے 2 گشت کرنے ہیں، ایک اپنی مسجد کا گشت کرنا ہے اور ایک پڑوس کی مسجد کا، جو مشورے سے طے ہو، پڑوس کی مسجد کا گشت کرنا ہے۔ ہفتے میں 2 گشت کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمایا کرتے تھے، امت کے سامنے اعمال دعوت کو اتنا آسان بنا کر پیش کرو، ہر آدمی یہ کہے کہ جی تو میں بھی کر سکتا ہوں، کہ جی کوئی مشکل نہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ روزانہ کے صرف 3 کام، روزانہ کا مشورہ مختصر سا، روزانہ کی ملاقاتیں، روزانہ کی تعلیم، صرف 3 کام، 24 گھنٹے میں 3 کام، اور ایک کام ہفتے کے 2 گشت، ایک اپنی مسجد کا اور ایک پڑوس کی مسجد کا، اور ایک کام مہینے کا ہے 27 دن دین کی محنت کے ساتھ حلال کمائی اختیار کرنا، حلال نقشوں میں جانا اور 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا۔ یہ گھروں کو جانے والوں کے لیے کام ہے، یہ اعمال دعوت ہیں، اعمال دعوت یہ اعمال ہدایت ہیں۔ ان اعمال میں لگ کر انشاءاللہ وقت گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے محفوظ فرمائے گا، لگنے والی جگہوں پر وقت لگے گا، نہ لگنے والی جگہوں سے اللہ بچائے گا۔ اس لیے جانے والے، گھروں کو جانے والے طے کریں انشاءاللہ ہم ان اعمال کی پابندی کے ساتھ جئیں گے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، ہر ایک کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔
ایک سپارے کا اللہ توفیق دے، آدھے سپارے کی اللہ توفیق دے. ہم طے کریں ہم کھیت پر جائیں گے نہیں اس وقت تک جب تک قرآن کی تلاوت نہ کر لیں. اور اگر کھیت پر بھی بیٹھے ہیں قرآن کا چھوٹا نسخہ اپنے ساتھ رکھیں، وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہیں. قرآن پاک کی تلاوت کا روزانہ کا اہتمام. قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ نے لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے ہدایت دی ہے. قرآن پاک اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. ساری کتابیں کتاب اللہ ہے، قرآن پاک کلام اللہ ہے. اس لیے جانے والے روز طے کریں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے فارغ کریں گے. روزانہ تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنی ہے، روزانہ درود پاک کی تسبیح پڑھنی ہے، روزانہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے. 3 تسبیح صبح میں اور 3 تسبیح شام میں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے. ایک تسبیح معنی کی رعایت کے ساتھ، معنی کی رعایت کے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں جتنی بھی ہو سکتی ہے سب اللہ کے لیے ہیں. لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. واللہ اکبر، اللہ ہی کی ذات بڑی ہے، اللہ ہی کی ذات بڑی ہے. اس معنی کے استحضار کے ساتھ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس معنی کی رعایت کے ساتھ آدمی اس ذکر کا اہتمام کرے گا، اللہ کی بڑائی آتی چلی جائے گی، اللہ کی بڑائی آتی چلی جائے گی. ربیع بن عامر نے رستم کے دربار میں کہا تھا ہماری خستہ حالی کو نہ دیکھ، ہماری ٹوٹی ہوئی تلوار کو نہ دیکھ. ہم کبھی قلت و کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑتے، ہم ٹوٹی اور پھٹی تلواروں کی بنیاد پر نہیں لڑتے، ہم اللہ کے بھروسے پر لڑتے ہیں. معنی کی رعایت کے ساتھ درود پاک پڑھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے. حضور کے کتنے احسانات ہیں. کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے نہ اتنا رویا ہے نہ رو سکتا ہے جتنے ہمارے نبی اب ہمارے لیے رو کر گئے ہیں. دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے. جبریل امین تشریف لائے ہیں اور حضور سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، روح قبض کرنے والا فرشتہ باہر کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت جبرائیل سے فرمایا یہ بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہو، یہ بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہو. حضور تو جاتے جاتے ہماری فکر کریں اور ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے حضور کی سنتوں کو ٹھوکریں ماریں، یہ بھی کوئی انسانیت ہوئی، یہ بھی کوئی بات ہوئی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے درود پاک کا پڑھنا اور استغفار کرنا. استغفر اللہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے استغفار کرنا اور اس استحضار کے ساتھ کہ میرے گناہوں کو صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، کوئی اور معاف نہیں کر سکتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آدمی کی زبان سے کلمہ نکلے استغفر اللہ اور دل یہ کہے کہ یقیناً تو گندا ہے، یقیناً تو گندا ہے اور یقیناً معاف کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی معاف کر سکتا ہے. اس استحضار کے ساتھ 100 مرتبہ آدمی اللہ سے معافی طلب کرے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پیارے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے. کچھ دن آدمی عمل کرے گا، کچھ دن آدمی عمل کرے گا، اللہ دل کی دنیا بدل دے گا. تو جانے والے، اللہ کے راستے میں جانے والے، گھروں کو جانے والے، اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والے سب طے کریں روزانہ تھوڑا وقت، کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے فارغ کریں گے. اور ہر ساتھی طے کرے اپنے اخلاق اچھے بنائیں گے. دین دنیا کے اندر اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے اور اخلاق کے ذریعے پھیلے گا. ہم نماز مسجدوں کے اندر پڑھتے ہیں اور حج بیت اللہ میں جا کر ہوتا ہے. ہمارے آپس کے معاملات
ان مسلمانوں کے آپس کے معاملات دیکھ کر غیر اگر اس اسلام میں آئیں گے تو وہ ذریعہ اخلاق کا ہے. اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے آگے پھیلانے کا ذریعہ بنائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اور میں اپنے گھر والوں میں تم میں سب سے بہتر ہوں. بچوں کی رعایت کرنی، بیویوں کے حقوق ادا کرنے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرنا، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا. ان اعمال کی پابندی کے ساتھ اگر ہم وقت گزاریں گے اور زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. ہمارے ذریعے سے انشاءاللہ دین کا یہ پیغام عام سے عام تر ہوتا چلا جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. جن حضرات نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، رب کریم ان سب کی محنتوں کو بے پناہ قبول فرمائے. اور جن لوگوں نے اس اجتماع کے انعقاد میں جس انداز میں حصہ لیا، اللہ رب العزت ان کی جان میں، ان کے مال میں، ان کے ایمان میں، ان کے اعمال میں، ان کے کاروبار روزگار میں خوب برکت عطا فرمائے. زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت کا فیصلہ فرمائے اور ہر قسم کی عافیت مقدر فرما کر حسن خاتمے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ دعا ہونی ہے. دعا سے پہلے نکاح ہونا ہے، تو جو نکاح والے حضرات ہیں تو یہ تب سے قریب آ جائے، بلکہ تب سے ہی آ جائے نا. یہ شریف احمد ابن محمد حسن اور یہ ہمارے وکیل صاحب نظام الدین، گواہ عمر جان پورا اور گواہ دوم شمشاد حسین. یہ جہاں پہ ادھر سے آؤ، ادھر کی طرف سے جگہ دے دو. باقی یہیں بیٹھے سامنے، بیٹھے سامنے آ گئے سب. اور ایک درخواست یہ ہے جو مجمع کے باہر، جو ڈال کے باہر لوگ ہیں وہ اندر آ جائیں. اور ان لوگوں نے درخواست یہ تھوڑا آگے بڑھ جائے، ان کو جگہ سے بہت سے نوجوان کھڑے ہیں ہمارے لوگوں پیچھے، تھوڑا آگے بڑھ جاؤ بھائی، لوگوں کو نفع بچاؤ. دیکھو جہاں اے سی چل رہا وہی تو ٹھنڈک آئے گی. اللہ کی رحمت جہاں اتر رہی ہے باہر بیٹھے، کوئی دعا کی آواز تو آ رہی ہے. جو نفع یہاں ہوگا وہ نہیں ہوگا مجمع کے اندر. کون اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے ساتھ ہماری بھی ہوگی. گولی کے اندر جو گیہوں ہے اس میں پتھر بھی چل جاتے ہیں. اگر کوئی وہی ریٹ ملتا ہے چاول کے ساتھ کنکر 100 روپے کلو ملتے ہیں. تو اس ہم مجمع میں جتنے اللہ والے ہیں اس میں ہمارا بھی کام ہے. تو اندر تشریف لے آئے. دیکھو باہر بیٹھے کچھ لوگ، باہر اب بھی باہر ہیں اور یہ پیچھے کھڑے ہوئے، یہ بھی بیٹھ جائے. دعا کا عمل بیٹھ کر تھوڑا جگہ بنا دو، آگے بڑھ جاؤ. یہ چلاؤ یہ موبائل وغیرہ کچھ خیر کی مجلس ہے، اس میں گناہ کا کام نہیں ہونا. آ جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ لوگ پیچھے ابھی کھڑے ہوئے، ان کو جگہ دے دو بھائی. ماشاء اللہ. دیکھو جہاں باہر ہے نا لوگ وہ بھی اندر آئے، کرسی میں بیٹھے نہیں، مجمع میں بیٹھ جائے. چلیے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. ماشاء اللہ آ جاؤ بھائی. جوان آدمی بیٹھے کرسی پہ، کیا ہو گیا ہے؟ اندر بٹھا لو. آؤ اندر آؤ بھائی. آپ لوگ بیٹھ جاؤ، جو کھڑے بیٹھ جاؤ. دعا بنائی، دعا کرو. آ جاؤ اندر آ جاؤ. مجمع کی خیر سے کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ خیر ہوتی ہے جہاں اللہ کی نسبت پر آئے ہیں. کون قربانی والا ہے؟ اس میں ہم تو گل مل جائیں گے. نظام الدین بھائی کون ہے، اور عمر جان بھائی، شمشاد بھائی،
آپ نظام الدین بھائی اجازت لے کر آئے آپ؟ کتنے میں ہیں؟ 10,000 روپے نقد ہے نا یہ؟ عمر جان بھائی، شمشاد بھائی، آپ نے سنا ہے؟ آپ اجازت دیتے ہیں نکاح پڑھانے کی؟ کیا نام ہے لڑکی کا؟ گلستہ خاتون، حاجی خورشید صاحب کی۔ حاجی خورشید وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس یہ خیال فرمائیں کہ جس طرح یہاں اجتماع میں سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، رخصتی بھی سنت کے مطابق کرنی ہے، اور صرف ان نکاح والوں کو نہیں بلکہ ہم سب طے کریں انشاءاللہ اپنی تمام تر تقریبات سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاجی خورشید صاحب کی صاحبزادی گلستہ خاتون کا نکاح جناب نظام الدین صاحب کی وکالت، گواہان کی گواہی اور مجمع عام کی موجودگی میں آپ کے ساتھ بیبس 10,000 روپے معجل کیا. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. حاجی خورشید صاحب کی صاحبزادی گلستہ خاتون کا نکاح جناب نظام الدین صاحب کی وکالت، گواہان کی گواہی اور مجمع عام کی موجودگی میں آپ کے ساتھ بیبس 10,000 روپے معجل کیا. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا.
مل کر بیٹھ جائیں. ایک بار کا نام ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بار دعا سے پہلے درخواست یہ ہے، میں بھی اور آپ بھی یہ تصور کر لیں، یقیناً جن حالات سے امت مسلمہ اور ہم سب دو چار ہیں، ان حالات سے اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے اور دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ سارے وعدہ کرنے والوں میں سب سے سچا وعدہ کرنے والا ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی صدق دل سے اور طلب کے ساتھ تڑپ کر دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھولی کو خالی واپس نہیں کرے گا انشاءاللہ. اس لیے خوب لو لگا کر، خوب عاجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے. اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے بھائیوں کے لیے مانگیں، اور ساری امت مسلمہ کے لیے اللہ سے بھیک مانگیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد حتى ترضى، وصل على محمد إذا رضيت، وصل على محمد بعد الرضا، وصل على محمد أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لا نحصي ثناء عليك، اللهم لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا حنان يا منان. يا بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. يا حل المشكلات، يا حل المشكلات، يا حل المشكلات. يا دافع البليات، يا دافع البليات، يا دافع البليات. يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، يا شافي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إننا ضعفاء، اللهم إننا ضعفاء فقونا، ونحن الأذلاء فأعزنا، ونحن الفقراء فارزقنا، فأنت خير الرازقين، فأنت خير الرازقين، فأنت خير الرازقين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا جار المستجيرين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا سند من لا سند له، يا زخر من لا زخر له، يا كنز الفقراء، يا حرز الضعفاء، يا محسن، يا مجمل، يا منعم، يا مفضل، يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پیارے اللہ، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ، تیرے بندے تیرے نام پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے بندے تیرے نام پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے بندے تیرے نبی کے کام پر جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان میں جوان بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں امیر بھی ہیں، ان میں غریب بھی ہیں، ان میں مقروض بھی ہیں، ان میں پریشان حال بھی ہیں، ان میں سفید داڑھی والے بھی ہیں، ان میں معصوم بچے بھی ہیں، اے اللہ ان میں علماء بھی ہیں، ان میں حفاظ بھی ہیں۔ اے اللہ، سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ ہمارے اس اجتماع کو ہدایت کا ذریعہ فرما، اس اجتماع کو ہدایت کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ، اس اجتماع کی برکت سے اے اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، اے اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تیرے بندے بہت پریشان ہیں، اے اللہ بہت پریشان ہیں، اے اللہ روزانہ ایک نئی مصیبت اے اللہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ اقرار ہے اور ہمیں یقین ہے یہ ہمارے گناہوں کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، ہمارے اعمال کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ اے اللہ، ہم نے تجھے ناراض کر دیا، اے اللہ ہم نے اعمال خراب کر کے تجھے غضبناک کر دیا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، اے اللہ مساجدوں کا بچانا مشکل ہو رہا، مدارس کا بچانا مشکل ہو رہا، معابد کا بچانا مشکل ہو رہا، اے اللہ علماء کو بچنا مشکل ہو رہا۔ اے اللہ کتنے ہیں جن کو بے قصور جیلوں میں ڈال دیا گیا، کتنے ہیں جن پر مقدمے تھوپ دیے گئے۔ اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے معافی چاہتے ہیں، اے اللہ پوری امت کی طرف سے معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ بندے تجھے منانے آئے ہیں، اے اللہ یہ بندے تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ اے اللہ یہ بندے اے اللہ یہ طے کر کے آئے ہیں اجتماع ختم ہونے والا ہے، اجتماع کے اندر دعا کی جائے گی، اللہ سے مانگا جائے گا۔ اے اللہ یہ بندے اپنی مرادیں لے کر آئے ہیں، یہ بندے اپنی تمنائیں لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ ان آنے والوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان آنے والوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان آنے والوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان آنے والوں کو معاف کر دے۔ پیارے اللہ تیرے نبی تیرے حوالے کر کے گئے ہیں، اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ اگر ہمیں گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے تو تجھے تیری پاک ذات کی قسم تجھے معاف کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اے اللہ تجھے معاف کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اے اللہ ایک ایک کو معاف فرما دے، اے اللہ ایک ایک کو معاف فرما دے، ایک ایک کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرا کچھ نہ بگڑے گا، تیرا کچھ نہ بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ ایک بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے، اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے، چلتے چلتے کہتا ابا اب نہیں چلا جاتا، اماں اب نہیں چلا جاتا، ابا گود لے لیجئے،
ابا گود لے لیجئے، اس کا باپ شفقت کے ساتھ گود لے لیتا ہے۔ اے اللہ اب گناہوں کے ساتھ چلا نہیں جاتا، اب گناہوں کے ساتھ چلا نہیں جاتا، اب حالات کے ساتھ جیا نہیں جاتا۔ پیارے اللہ کرم کر دیجئے، رحمت کی گود میں لے لیجئے، رحمت میں ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ بچیاں بھی پریشان، عورتیں بھی پریشان، مرد بھی پریشان۔ اے اللہ کوئی نہیں پرسان حال، اے اللہ کوئی انگلی پکڑ کر چلنے کو تیار نہیں، کوئی دستے شفقت رکھنے کو تیار نہیں، کوئی میٹھے بول بولنے کو تیار نہیں۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، ہم یتیم نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں، گندے ضرور ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ اپنے گناہوں کو لے کر کس کے دربار میں جائیں؟ اے اللہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اے اللہ یہ کپڑے تو نے دیے، یہ وجود تو نے دیا، یہ زبان تو نے دی، پیارے نبی تو نے عطا کیے، پیارا قرآن تو نے دیا۔ اے اللہ ساری نعمتیں آپ نے اپنے کرم سے دی ہیں۔ اے اللہ مغفرت دے دیجئے، ہدایت دے دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ یہ مجمع آپ کو منانے آیا ہے، یہ مجمع آپ کو منانے آیا ہے۔ پیارے اللہ ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات بھر اوس کے نیچے پڑے رہے، اے اللہ کتنے لوگ اے اللہ ان کا کوئی مطلوب نہیں، ان کا کوئی مقصود نہیں۔ اے اللہ انہیں ووٹ نہیں چاہیے، انہیں نوٹ نہیں چاہیے، انہیں آپ چاہیے۔ اے اللہ ہمیں آپ چاہیے، ہماری نظر آپ پر۔ اے اللہ ہمارا کام آپ بنا سکتے ہیں۔ اے اللہ حکومتوں کی عیاریاں ایک طرف، تیری تدبیریں ایک طرف۔ اے اللہ اپنی مدد کے فیصلے کر دیجئے، اپنی مدد کے فیصلے کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری پگڑیاں اچھلنے سے بچا لیجئے، اے اللہ پگڑیاں اچھلنے سے بچا لیجئے، ٹوپیوں کے گر جانے سے بچا لیجئے، عزتوں کے لٹ جانے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اب برداشت نہیں ہوتا، اے اللہ اب برداشت نہیں ہوتا۔ اے اللہ سفید داڑھی والے مجمع میں موجود ہیں، سفید داڑھی والے مجمع میں موجود ہیں جن کے بارے میں تیرے نبی نے بتا کر گئے ہیں۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس کرتے ہوئے، خالی واپس کرتے ہوئے اللہ تجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ ان کی برکت سے ہماری مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ سارے عالم میں دین کو غالب کر دے، سارے عالم میں دین کو غالب کر دے، ہمیں ذریعہ بہانے کے طور پر قبول فرما لے۔ ہمارے مشائخ کو جزائے خیر عطا فرما، نکلنے والوں کی حفاظت فرما، نکلنے والوں کی حفاظت فرما، جان مال میں برکت فرما۔ اے اللہ جو کسی مجبوری سے رہ جا رہے ہیں، اے اللہ جانا چاہتے تھے، اے اللہ حالات سے متاثر ہیں، اے اللہ ہر ایک کے لیے آسانی کے فیصلے فرما، ہر ایک کو اپنے مبارک راستے کی نقل و حرکت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ سچے خادموں میں ہمیں شامل فرما، دین کے سچے خادموں میں داخل فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ تیرے خزانے لبریز ہیں، عزتوں کے خزانے تیرے پاس، صحت کے خزانے تیرے پاس، اولاد کے خزانے تیرے پاس۔ اے اللہ ڈاکٹروں کے پاس اولاد نہیں، حکیموں کی دوائیوں میں نسخوں میں اولاد نہیں، اے اللہ اولاد تیرے خزانے سے آتی ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح دے دے، ان کو خوشیوں سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ اگر تو نہ چاہے کوئی نہیں دے سکتا، تو نہ چاہے کوئی نہیں دے سکتا، اے اللہ تو چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ اے اللہ اولاد صالح عطا فرما، جن کے بچے نافرمان ہو گئے فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہیں اے اللہ باعزت بری فرما دے، باعزت بری فرما۔ اے اللہ جو ناجائز جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان کی بیوی ان کا انتظار کر رہی، ان کی مائیں ان کا انتظار کر رہی۔ اے اللہ کتنے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے صبح کو بھی اپنے ابا کا انتظار کر رہے اور شام میں بھی اپنے ابا کا انتظار کر رہے۔ اے اللہ کتنی عیدیں ان کی سونی گزر گئی اور کتنی شامیں ان کی سونی گزر گئی۔ اے اللہ وہ رات کو سوتے ابا کی
की तमन्ना लेकर और सुबह उठते अब्बा की तमन्ना लेकर। अल्लाह उनका कोई कसूर नहीं है, अल्लाह उनका कसूर इतना है वो तेरे बंदे हैं, उनका कसूर इतना है तेरा कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह उनके घर वालों के पास पैसों का इंतजाम नहीं, उनकी कोई पैरवी करने को तैयार नहीं, उनकी कोई वकालत करने को तैयार नहीं। अल्लाह जिसका कोई मददगार नहीं आप उसके मददगार हैं। अल्लाह हाकिम का कलम आपके कब्जे में, हाकिम की जबान आपके कब्जे में, सारी हुकूमतों का निजाम आपके कब्जे में। आप चाहेंगे काम आसान हो जाएगा। अल्लाह सारे बेकसूरों को बाइज्जत रिहाई नसीब फरमा दीजिए, बाइज्जत रिहाई नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमा, हफ्फाज कुर्रा की हिफाजत फरमा, मदारिस मराकिस की हिफाजत फरमा, माबिद मसाजिद की हिफाजत फरमा, खानकाहों की दीन के ठिकानों की हिफाजत फरमा, जिनसे मुताल्लिक अफराद व अहबाब की हिफाजत फरमा, एक एक मुसलमान की हिफाजत फरमा, एक एक बहन बेटी की हिफाजत फरमा, एक एक बच्ची की हिफाजत फरमा, बच्चियों के खराब हो जाने से हिफाजत फरमा, गैरों के साथ चले जाने से हिफाजत फरमा। अल्लाह जो बच्चियां चली गई, अल्लाह करम कर दीजिए, अल्लाह करम कर दीजिए। अल्लाह भीख मांगते हैं, अल्लाह भीख मांगते हैं, अल्लाह भीख मांगते हैं। हमारी झोली में उन बच्चियों को डाल दीजिए, उनको वापस कर दीजिए, अल्लाह वापस कर दीजिए। इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, ये भिखारियों का मजमा, ये साइलीन की जमात आपके दरबार में हाजिर है। अल्लाह आपके दरबार में हाजिर है। अल्लाह आफियत दे दीजिए, अल्लाह आफियत दे दीजिए, अल्लाह आफियत दे दीजिए। अल्लाह एक भिखारी किसी के दरवाजे पर जाता है, आवाज देता है, घर के बच्चे अपने अब्बा से कहते हैं अब्बा इसे दे दीजिए, इसका बाप भी हमारे यहाँ आता था। अल्लाह उसके उस घर से भीख मिल जाती है। अल्लाह हम भी आप ही के मोहताज हैं, हमारे बाप दादा भी आप ही के मोहताज हैं, हमसे पहले वाले भी आप ही के मोहताज हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। अल्लाह जो मिला है आपके दर से मिला है, अल्लाह हमें दे दीजिए, आफियत से दे दीजिए, आफियत से नवाज दीजिए। अल्लाह सहूलत दे दीजिए, इफ्फत दे दीजिए, पाकदामनी दे दीजिए, तकवा दे दीजिए, ईमान कामिल दे दीजिए, हिफाजत का इंतजाम कर दीजिए। अल्लाह ये जमातें तेरे रास्ते में जा रही हैं, अल्लाह इनकी ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से दाएं और बाएं से हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह बेहतरीन तरबियत कर दीजिए। अल्लाह आप ही मुरब्बी हकीकी हैं, आपकी तरबियत हकीकी तरबियत है, एक एक की बेहतरीन तरबियत फरमा दीजिए, बेहतरीन तरबियत फरमा दीजिए। अल्लाह दीन को गालिब कर दीजिए, हमारे सीनों को मुनव्वर कर दीजिए, अपनी और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत दे दीजिए, इत्तिबाए कामिल की तौफीक दे दीजिए। अल्लाह अपने करम से एक मर्तबा इस मजमे को मोहब्बत की निगाह से देख लीजिए, मोहब्बत की निगाह से देख लीजिए, मोहब्बत की निगाह से देख लीजिए। अल्लाह आपकी एक नजर का सवाल है, आपकी एक नजर का सवाल है। रब काबा की कसम, तेरी खुदाई की कसम, हमारा काम बच जाएगा, हमारा काम बच जाएगा। अल्लाह एक मर्तबा रहमत की निगाह डाल दीजिए, रहमत की निगाह डाल दीजिए, रहमत की निगाह डाल दीजिए, कबूल कर लीजिए, कबूल कर लीजिए, मरदूद होने से बचा लीजिए, मदरूद होने से बचा लीजिए। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमाकर हुस्न खात्मे की तौफीक दे दीजिए। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह आपकी मुबारक हाथों से जामे कौसर अता फरमा दीजिए, आपकी शफाअत दे दीजिए। या अल्लाह आपका पड़ोस दे दीजिए, आपका दीदार नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह तेरे बहुत से बंदों ने और तेरी बहुत सी बंदियों ने दुआओं के लिए कहा, लिखा, मुतवक्के। अल्लाह हर एक का नाम लेना मुश्किल है। अल्लाह कौन किस हाल में है, अल्लाह आप हर एक की हाल से वाकिफ हैं, हर एक की हालत से वाकिफ हैं। अल्लाह हर एक की जरूरत को पूरा फरमा, जो बीमार है सेहत दे दे, जो बे औलाद है औलाद साले दे दे, जो बेकारोबार है हलाल रोजगार दे दे, जो जिस हाल में है अल्लाह उनके हाल को बेहतर बना दे। अल्लाह जो मांगा अता फरमा दीजिए, जो मांगा अता कर दीजिए। मांगने से रह गया हमारे लिए खैर, अपने फजल करम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तुफैल कबूल व मंजूर फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले वो तशरीफ ले आए, पापा कर रहे हैं, जमातें पहले से काम कर रही वो भी आगे आते हैं।